آج شاہ حویلی میں خوشیوں کا سما تھا کیونکہ داجی کا لاڈلا پوتا پورے 13 سال بعد پاکستان واپس آ رہا تھا۔ تاؤ جی بھی بہت خوش تھے۔ جوان بیٹا سالوں بعد واپس لوٹ رہا تھا اور تائی جان تو کچن میں گھسی ملازماؤں سے بڑھ کر ایک پکوان بنا رہی تھی۔ باقی تائیاں بھی بڑی تائی کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی اور ان سب میں ایک وجود تھا جسے آج سب فراموش کر بیٹھے تھے۔ وہ غصے سے منہ پھلا کر اپنے کمرے میں گھسی بیٹھی تھی۔ لاڈلا بیٹا کیا واپس آ رہا؟ مجھے بھول ہی گئے۔ اب اسے غصے کے ساتھ رونا بھی آ رہا تھا مگر آنسو کم بخت نکل ہی نہیں رہے تھے۔ میں کسی سے بات ہی نہیں کروں گی، بے وفا زمانہ۔ وہ بلینکٹ سر تک تانے لیٹی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے اس کے کمرے میں 25 سالہ بسما داخل ہوئی۔ ایشو یار، اٹھ بھی جاؤ، آج تو تمہیں اپنے جلوے بکھیرنے چاہیے اور تم کمبل میں گھسی لیٹی ہو۔ بسما نے دوستانہ لہجے میں بات کرتے ہوئے اس کے سر سے کمبل کھینچا۔ بسما آپی، میرا موڈ بہت خراب ہے، پلیز نکل لو یہاں سے۔ اس کی بیزار سی آواز آئی مگر دوسری طرف بسما کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ یار، آج میں بہت خوش ہوں، میرا لاڈلا ویر پورے 13 سال بعد واپس آ رہا ہے اور پلیز اب تم اس طرح مری بھینس بن کر لیٹی ہو، جلدی اٹھو اور تیار ہو کر خوبصورت دکھو، ورنہ یہ نہ ہو آج کوئی اور نمبر لے جائے۔ بسما تو اس کے فائدے کی بات کر رہی تھی مگر دوسری طرف اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ خدا کا واسطہ بسما آپی، اپنا یہ بھائی نامہ لے کر یہاں سے نکل لو۔ اس کا ہاتھ بلینکٹ سے باہر نکلا اور اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا جیسے کہہ رہی ہو دفع ہو جاؤ۔ اف! بسما نے تو لڑاکا عورتوں کی طرح دونوں ہاتھ کمر پر رکھے۔ ایشو، ایشو میں تمہارا کیا کروں؟ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ آج کا دن بہت خاص ہے۔ اس بار وہ کچھ جھنجلا ہی گئی۔ خاص نہیں، آج کا دن تو سب سے منحوس ہے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائے۔ وہ دوبارہ سوتی بنی۔ کافی دیر بسما اس کے اٹھنے کا انتظار کرتی رہی مگر پھر مایوس ہو کر باہر نکل گئی۔ ہائے، آج سارے مجھے بھول گئے۔ اس کی خوبصورت سی آواز اب بھی بلینکٹ کے نیچے سے آ رہی تھی۔ آج تو اس کے دل میں ہال اٹھ رہے تھے۔ سارے اس کے علاوہ کسی دوسرے کو خاص اہمیت دے رہے تھے۔ کسی سے بات نہیں کروں گی، سب سے ناراض ہو جاؤں گی، جل بھن کر کہتی آخرکار دوبارہ سوتی بنی۔ کچھ ہی دیر گزری جب تائی اماں کمرے میں داخل ہوئی۔ بیٹا، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اٹھو، تیار ہو، اچھے سے کپڑے پہنو۔ تائی نے بھی آ کر اس کے چہرے سے بلینکٹ کھینچا مگر وہ ناراضگی سے رخ موڑ گئی۔ میں آپ سے بالکل بات نہیں کری تائی جان۔ اس کے لہجے میں خفگی تھی۔ تائی جان کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ میری بیٹی، ناراضگی بعد میں جتانا، فی الحال اٹھو اور تیار ہو جاؤ، میں چاہتی ہوں آج تم سب سے زیادہ پیاری لگو۔ اف! تائی کی بات پر اس سے اب غصہ ہی آ گیا۔ آج کا دن تو میں کمرے سے باہر ہی نہیں نکلوں گی، جو مرضی کر لیں۔ غصے سے کہتے ہوئے اس نے دوبارہ بلینکٹ کھینچ کر اپنے چہرے پر کر لیا۔ تائی نفی میں سر ہلاتے مسکرا کر باہر نکل گئی مگر وہ اپنی ضد کی پکی تھی، کمرے سے باہر تک نہیں نکلی۔ کچھ دیر بعد داجی نے پیغام بھیجا، وہ پھر بھی نہیں گئی۔ آخرکار تاؤ جی خود اسے بلانے آئے۔ اس بار اس نے ایسی ایکٹنگ کی کہ تاؤ جی کو یہی لگا وہ واقعی سو رہی ہے اور وہ مایوس ہوتے باہر نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد وہ اٹھی تو اس کا چہرہ واضح ہو، خوبصورت کان جیسی سبز آنکھیں، ان پر گری کالی پلکوں کی جھالر، چاکلیٹ براؤن بال جن کی ڈیلی سے چٹیا کر رکھی تھی اور ان میں سے کچھ آوارہ لٹیں اس کے چہرے کے گرد بکھری ہوئی تھی۔ سفید ملائی جیسا چہرہ، گلابی گال، چھوٹی سی ناک، خوبصورت نین نقش۔ وہ 18 سالہ نہایت ہی خوبصورت افسرہ ہی تھی۔ اس وقت وہ ملگجے سے حلیے میں تھی۔ دروازے تک آئی، اپنا کمرہ لاک کیا اور دوبارہ بیڈ پر گر گئی۔ اب تو کوئی کمرے میں آ ہی نہیں سکے گا، آنے دو ایک بار اس بزدل بھگوڑے کو، دیکھنا اس کا جینا حرام کر دوں گی۔ اس کے لہجے میں اس وقت سارے جہان کا غصہ تھا۔ وہ دوبارہ سوتی بنی۔ اس شخص کا ذکر ہی چہرے پر بیزاریت طاری کر دیتا تھا۔ 3 گاڑیاں لمبے روش عبور کرتی ہوئی شاہ حویلی میں داخل ہوئیں۔ سب سے پہلی گاڑی سے شاہ میر شاہ اور شاہ زیب شاہ باہر نکلے۔ اس سے پیچھے والی گاڑی سے وہ شہزادہ باہر نکلا جس کی خاطر آج ساری حویلی میں خوشیوں کی لہر دوڑی ہوئی تھی، اور ان سے پچھلی گاڑی گارڈ سے مزین تھی، وائٹ شرٹ پہنے جس کے بازو کوہنیوں سے کچھ نیچے تک فولڈ کر رکھے تھے، کوٹ ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا، بلیک جینز کے ساتھ ہی بلیک جاگرز، بلیک سٹائلش چشمہ اپنی آنکھوں سے اتار کر اس نے ایک نظر حویلی پر ڈالے۔ بالآخر 13 سال بعد وہ اس حویلی میں واپس آیا تھا۔ وہ جیسے ہی پلٹا اس کا چہرہ واضح ہوا۔
6 فٹ سے نکلتا قد، خوبصورت ہلکی بھوری آنکھیں، ہلکی سی بیئرڈ، تیکھے نکوش، سفید گندمی رنگت، وہ 30 سے 31 سالہ چوڑی جسامت اور مضبوط جسم کا مالک مشرقی شہزادہ تھا۔ اب وہ حویلی کے اندر داخل ہو رہا تھا، جہاں اس کے ماں باپ اور باقی حویلی کے دیگر افراد اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ رسمن بھی نہیں تھی، آنکھوں میں جھنجھلاہٹ تھی۔ جس چیز سے وہ 13 سالوں سے بھاگتا آیا تھا، آخر دوبارہ اس کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ حویلی سے باہر نکل جائے، مگر کب تک اپنے ہی گھر اور اپنوں سے دور رہتا؟ آخر ایک نہ ایک دن تو اسے یہاں آنا ہی تھا۔ اپنے دل پر پتھر رکھ کر وہ آگے بڑھا۔ اتنے سالوں بعد ماں اسے دیکھ کر تو اپنے آنسو قابو ہی نہ رکھ پائی۔ سارے برے خیالات ذہن سے نکال کر وہ مسکرایا تھا۔ 13 سال بعد ماں کو دیکھا تھا، اسے اپنی آنکھوں میں سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ آگے بڑھا اور اپنی ماں کی پیشانی پر لب رکھے، پھر انہیں اپنے سینے سے لگایا۔ ماں کو بہت سکون محسوس ہوا۔ سب سے ملنے کے بعد وہ حویلی میں داخل ہوا۔ لاؤنج میں بیٹھ کر سب خوشگپیوں میں مصروف ہو گئے، اور بس وہ دعا کر رہا تھا کہ اس ہستی سے سامنا نہ ہی ہو۔ اس وقت وہ اسے دیکھ کر اپنا موڈ خراب نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ 26 سالہ ریبا کی نظر تو اس کے وجیح چہرے پر ایسی پڑی کہ پھر پلٹنا بھول گئی۔ وہ تو بس اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی، مگر دوسری طرف کسے فرق پڑ رہا تھا؟ تو وہیں دوسری طرف جفا اور شفا نے بھی شاید اتنا خوبصورت مرد زندگی میں پہلی بار دیکھا ہو۔ وہ شاہزیب اور شاہمیر سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، جبکہ شاہمیر اور شاہزیب کچھ شرارتی اور چنچل طبیعت کے مالک تھے۔ کھانا پرسکون ماحول میں کھایا گیا۔ کھانے کے بعد وہ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھا۔ اماں، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، پلیز کوئی ڈسٹرب مت کرے۔ ماں کو سنجیدگی سے ہدایت دیتا وہ اٹھا اور اوپر اپنے کمرے میں غائب ہو گیا۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، کسی کی مسکراہٹ طنزیہ تھی، کسی کی مطلبی تھی، کسی کی سازشی تھی اور کسی کی شیطانی تھی۔ تو یہ تھی شاہ حویلی، جس میں بستا تھا اظہر شاہ کا خاندان، جنہیں سب پیار سے داجی کہتے تھے۔ ان کے 4 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ سب سے بڑا بیٹا یمان شاہ تھا، چھوٹا رومان شاہ، تیسرا بیٹا اورحان شاہ، اور آخری بیٹا اعجاز شاہ، اور ان کی ایک ہی بیٹی تھی، گل رانا۔ یمان شاہ کی بیوی انمول بیگم تھی، جو سب سے بڑی بہو تھی۔ ان کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا 21 سالہ جازم شاہ، جو بھی حویلی لوٹا تھا۔ پچھلے 13 سال سے وہ لندن میں رہائش پذیر تھا، اور وہاں وہ جج کی پڑھائی کر رہا تھا۔ اس سے چھوٹی 25 سالہ بسما تھی، جس کا رشتہ چھوٹے تایا کے بیٹے 27 سالہ شاہمیر سے طے ہو چکا تھا، مگر داجی کا حکم تھا جب تک جازم شاہ کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک حویلی میں کسی بچے کی شادی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ سب سے بڑا تھا اور اس کی شادی ہونا پہلے طے تھی۔ رومان شاہ کی بیوی نزت بیگم تھی، ان کے بھی 2 بچے تھے، 27 سالہ شامیر اور 24 سالہ ندا۔ ندا کا رشتہ بھی چھوٹے تایا کے بیٹے 26 سالہ شاہزیب سے طے تھا۔ ان سے چھوٹے اورحان شاہ، ان کی بیوی فاطمہ تھی، ان کے 3 بچے تھے، 26 سالہ شاہزیب، 24 سالہ شفا اور 22 سالہ جفا، اور سب سے چھوٹا بیٹا اعجاز شاہ، ان کی بیوی تھی نشا بیگم۔ وہ ملک خاندان کی بیٹی تھی اور انہوں نے پسند کی شادی کی تھی، اپنے خاندان کے خلاف جا کر۔ داجی نے انہیں کھلے دل کے ساتھ بہو کے روپ میں قبول کیا تھا۔ ان کی اکلوتی بیٹی تھی عشا۔ یہ نام بھی اعجاز شاہ نے اپنا اور اپنی بیوی کا نام ملا کر ایک انمول نام بنا کر رکھا تھا۔ وہ اس حویلی میں سب سے زیادہ شرارتی، شوخ اور چنچل تھی۔ اس کے علاوہ گلرانا کی ایک ہی بیٹی تھی، 26 سالہ ریبا۔ ان کی شادی بھی خاندان میں ہی ہوئی تھی، اور آج جازم شاہ کی حویلی آنے کے موقع پر وہ دونوں ماں بیٹی بھی حویلی میں موجود تھی، اور یقیناً پھپھو کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ اپنی اریبہ کا مستقبل جازم شاہ کے ساتھ سیٹ کروانے کے چکر میں ہے۔ مگر جازم شاہ کا مستقبل کون تھا، یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ حویلی پر رات اتر آئی تھی، 10 بجے کے بعد کا وقت تھا۔ اس نے صبح کا ناشتہ کیا تھا اور اب پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اس وقت سارے حویلی والے سو چکے ہوں گے، تب وہ دبے پاؤں بستر سے اٹھی، کمرے کا دروازہ کھولا اور اندھیرے میں سیڑھیاں اترتی ہوئی کچن کی طرف بڑھی۔ ساری حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دوسری طرف جازم کی آنکھ کھلی تو اسے شدید پیاس لگی۔ سائڈ ٹیبل دیکھا تو نہ پانی کا گلاس تھا نہ کوئی جگ، شاید اماں رکھنا بھول گئی۔
اور ویسے بھی وہ 13 سال بعد آیا تھا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ اٹھا اور کچن کی طرف بڑھا۔ وہ سیڑھیاں اترا، پھر کچن میں داخل ہوا تو اسے محسوس ہوا کچن میں کوئی تھا۔ اس کی چھٹی حس چوکنا ہو گئی۔ وہ جو اندھیرے میں ہی شیلف پر کھڑی جلدی جلدی کھانا کھا رہی تھی، اچانک کسی نے اس کی کلائی پیچھے سے دبوچ کر اپنی طرف کھینچا۔ عشا کی تو چیخیں نکل گئی تھی۔ وہ سیدھا اس کے کشادہ سینے سے جا ٹکرائی، اس سے پہلے کہ وہ چیخ چیخ کر اس کے کان بہرے کر دیتی۔ جازم کا ایک ہاتھ سختی سے اس کے لبوں تک آیا۔ جازم کو شاید امید نہیں تھی کہ سامنے والا چیخے گا۔ وہ حیران رہ گیا۔ اس کی چیخوں سے ساری ملازمائیں اٹھ گئیں اور سب بھاگتے ہوئے کچن میں۔ جیسے ہی ساری لائٹس چلیں تو شکل واضح ہوئی۔ سرخ رنگ کی فراک پہنے، دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا، کان جیسی سبز آنکھوں سے خوف چھلک رہا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے جازم شاہ کو دیکھ رہی تھی، جس نے سختی سے اس کی ایک کلائی دبوچ رکھی تھی اور دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر کو پکڑ رکھا تھا۔ جازم شاہ کی نظر اس کے چہرے پر ایسی پڑی کہ پھر پلٹنا بھول گئے۔ اسے یقین نہ آیا کہ حویلی میں اتنی خوبصورت پری کب سے نظر آنے لگی۔ وہ اس کے بہت قریب تھی، دونوں کے چہروں میں صرف 1 فٹ کا فاصلہ تھا۔ وہ ٹکر ٹکر اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ جازم شاہ جسے لندن کا حسن متاثر نہ کر سکا، اسے یہ مشرقی چہرہ ایک ہی پل میں اپنا دیوانہ بنا گیا۔ اور دوسری طرف عشا کا حال تو ایسا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ کمبخت، بزدل بھگوڑا، سالوں بعد لوٹا، واپس آتے ہی ایک ہی وار میں اس کا دل قابو کر گیا۔ سب سے پہلے اریبہ ہوش میں آئی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس نے کچھ غصے سے سوال کیا۔ عشا اس سے لمحوں میں دور ہوئی۔ تائی اماں تو اسے دیکھ کر اپنی مسکراہٹ ضبط کر رہی تھی۔ بسمہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ نیچے والے فلور کے سارے کمروں کے رہائشی اٹھ گئے تھے۔ اس کی چیخوں کی آواز ہی اتنی تھی۔ ایک تو وہ چھوٹی چھوٹی بات پر بہت جلدی رد عمل دیتی تھی۔ اریبہ کا بس نہ چلا وہ عشا کو آنکھوں ہی آنکھوں میں نگل لے۔ جازم شاہ تو اب تک اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں ستائش تھی، اس کے انابی لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ تم اتنی رات کو کچن میں کیا کرے گا؟ سختی سے سوال پوچھنے والی پھپھو تھی۔ قصور نہ ہوتے ہوئے بھی عشا کو اپنا آپ کوئی مجرم لگ رہا تھا۔ بھوک لگی تھی، کھانا کھانے آئی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا اپنے گھر میں کھانا کھانے پر بھی پابندی ہے۔ وہ بھی عشا تھی، اپنے نام کی ایک۔ کسی کی بات کا ادھار رکھنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ سامنے والے کو اپنے لفظوں سے ہی مات دینے کا ہنر رکھتی تھی۔ غصے میں کہتی وہ کچن سے باہر نکل گئی۔ نہ جانے کیوں سالوں بعد اسے دیکھ کر آنکھوں میں پانی جمع ہو گیا تھا۔ اس کی تو بھوک ہی مر گئی تھی۔ کمرے میں آئی اور دوبارہ کمرہ لاک کر کے بیڈ پہ گری۔ نہ جانے کتنے ہی آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتے کن پٹی میں جذب ہونے لگے۔ اتنی جلدی تو معاف نہیں کروں گی، وہ خود سے عہد کر چکی تھی۔ دوسری طرف تائی اماں نے نفی میں سر ہلاتے افسوس سے پھپھو کو دیکھا۔ معصوم بچی تھی، ڈانٹنے والی کیا بات تھی؟ ایک تو پتہ نہیں آپ کو اتنی جلدی غصہ کس بات پر آ جاتا ہے۔ وہ کھانا ہی کھانے آئی تھی، ایک تو وہ صبح سے کمرے میں بند تھی، پتہ نہیں کتنی بھوک لگی ہوگی۔ بھابھی نے بھی اچھی خاصی نند کی میٹھی میٹھی بے عزتی کی۔ اور آپ نے زبان نہیں دیکھی اس کی بھابھی؟ تائی اماں نے اس بار پھپھو کی بات کو اگنور کرتے ہوئے بسمہ کو مخاطب کیا۔ جاؤ اسے کھانا دے کر، صبح سے کمرے میں بند ہے۔ بسمہ فوراً سر ہلاتی ہوئی آگے بڑھی، کھانا ٹرے میں نکالا اور اس کے کمرے کی جانب چل پڑی۔ کافی دیر دروازے پر دستک دی، مگر دوسری طرف اس نے تو جیسے کانوں میں روئی ٹھوس رکھی تھی۔ بسمہ مایوس ہوتی واپس پلٹ آئی۔ سارے اس وقت لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ لگتا ہے اماں عشا ناراض ہو گئی ہے، دروازہ نہیں کھولا۔ اور لفظ عشا پر تو جازم شاہ جیسے ساکت رہ گیا۔ پھپھو کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ہاں بھائی، جیسی ماں ہے ویسی بیٹی ہوگی، اور دو لاڈ پیار۔ دیکھ رہے ہو کس طرح بدتمیزی کر رہی ہے؟ کل کو یہ چاند چڑھا کر رہے گی۔ لکھوا لو میری بات، اس حویلی کا نام ڈبوئے گی جیسے اس کی ماں نے اپنے ماں باپ کا نام ڈبویا تھا۔ پھپھو کے لہجے میں زہر تھا۔ نہ جانے کیوں جازم شاہ کو اپنی رگوں میں خون کی گردش تیز ہوتی محسوس ہوئی۔ مٹھیاں بھینچ کر اس نے اپنا غصہ قابو کیا۔ لاؤ یہ مجھے دو، تم جاؤ۔ بسمہ کے ہاتھوں سے ٹرے پکڑتا ہوا وہ خود سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ تائی اماں کا سیر و خون بڑھ گیا تو وہیں اریبہ اور پھپھو کے حلق تک جل گئے۔ بالآخر تماشا ختم ہوا، سب اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے۔
جازم اس کے کمرے کے باہر پہنچا، دستک دی۔ وہ جو رونے میں مصروف تھی اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ کچھ پلوں بعد جازم نے دروازہ پیٹی ڈالا۔ عشا کا دماغ گھوما، غصے سے اٹھی، دروازہ کھولا۔ آخر تکلیف کیا ہے؟ وہ جو غصے سے بول رہی تھی، سامنے جازم کو کھڑے دیکھ کر اس کی زبان تالو سے چپک گئی۔ رات کے اس پہر اس مغرور شخص کا اپنے کمرے میں آنا عشا کو جیسے ہضم نہ ہوا۔ وہ اسے بدھ بنا چھوڑ کر آگے بڑھا اور ٹرے کو ٹیبل پر رکھا۔ چلو یہاں بیٹھو اور کھانا کھاؤ۔ سنجیدگی اور روبدار آواز میں حکم دیتے ہوئے وہ وہیں بیٹھ گیا۔ عشا کو تو جیسے یقین نہ ہوا وہ اس سے مخاطب تھا۔ وہ مر کر زندہ بھی ہو جاتی تو شاید تب بھی یقین نہ آتا کہ جاسم شاہ نے عشا شاہ کو مخاطب کیا ہے۔ بالآخر اس کی حیرانی غصے میں بدلی۔ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی، لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر دونوں ہاتھ رکھے۔ کس کی اجازت سے میرے کمرے میں داخل ہوئے؟ چلو نکلو یہاں سے۔ اس نے کافی بدتمیزی اور غصے سے جازم کو مخاطب کیا۔ جازم کا تو مانو دماغ ہی گھوم گیا۔ تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ وہ بھی صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ عشا کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بالکل، مجھے بات کرنے کی تمیز ہے، مگر تم جیسے بزدل، بھگوڑے اور نامردوں سے تمیز سے بات کرنا عشا اعجاز شاہ نے سیکھا نہیں۔ اگر آج کے بعد میرے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کی تو تمہیں گنجا کر دوں گی۔ چلو دفع ہو جاؤ۔ جازم تو حیران رہ گیا، کتنا فرفر بول رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جازم شاہ جس سے اس کے ماں باپ بھی تمیز سے بات کرتے تھے، اور یہ لڑکی اس کے انسلٹ پر انسلٹ کی جا رہی تھی۔ اس نے کافی مشکل سے اپنا غصہ قابو کیا۔ ایک تو غصہ کرتے ہوئے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ یہ ساری بحث چھوڑو، پہلے بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ وہ دوبارہ صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ عشا تو حیران رہ گئی۔ وہ تو اس سے اس طرح بات کر رہا تھا جیسے دونوں کا سالوں کا یارانہ ہو، سالوں کا غصہ تھا جو عشا کے اندر بھرا ہوا تھا، جو باہر نکلنے والا تھا۔ بھاڑ میں گیا کھانا، نکلو یہاں سے۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پر حکم چلانے والے؟ اس بار وہ غصے سے چیخی۔ جازم شاہ کا دماغ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا تھا۔ وہ اٹھا، ایک ہی جسم میں عشا کی دونوں کلائیاں پن کیے اس کی کمر کے گرد باندھی اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بال کچھ نرمی سے دبوچے۔ شاید تم بھول رہی ہو کہ میں کون ہوں۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ دھیمے لہجے میں دھاڑا۔ عشا کو کوئی خاص فرق نہ پڑا۔ بالکل، تم بھگوڑے بزدل ہو، اس کے علاوہ اگر کچھ ہو تو بتا دو۔ وہ اس پر طنز کر رہی تھی۔ جازم شاہ کا خون کھول اٹھا۔ تم بھول چکی ہو میرا تم پر کیا حق ہے، لگتا ہے یاد کروانا ہی پڑے گا۔ جازم کی گریفت اس کے بالوں پر مضبوط ہوئی۔ عشا کو اپنے بال جڑوں سے نکلتے محسوس ہوئے، مگر اس کے چہرے پر درد کا کوئی تاثر نہ ابھرا۔ وہ اسے بہت مضبوطی سے پکڑے کھڑا تھا۔ کہاں وہ 31 سالہ مضبوط مرد اور کہاں وہ 16 سالہ چھوئی موئی سی لڑکی۔ جازم نے اپنا انگوٹھا اس کی چمکتی ٹھوڑی پر رب کیا۔ عشا جیسے اندر تک کانپ گئی۔ اس کا لمس جسم میں کرنٹ کی طرح دوڑا۔ اس کا انگوٹھا عشا کے نچلے ہونٹ تک آیا۔ اس نے کچھ بے دردی سے اس کا ہونٹ سہلایا۔ چلو تمہیں یاد کروا دیتا ہوں کہ میں شوہر ہوں تمہارا۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کر اس نے عشا کے کان میں سرگوشی کی۔ اور تم پر سب سے زیادہ میرا حق ہے۔ اب سکون سے بیٹھو اور کھانا کھاؤ۔ وہ پرسکون ہو چکا تھا، مگر عشا کو اپنے زخم ہرے ہوتے محسوس ہوئے۔ آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ واہ جازم شاہ، تمہیں تو یاد ہے کہ تم میرے شوہر ہو۔ تم کس نکاح کا حوالہ دے رہے ہو؟ وہ نکاح جو 13 سال پہلے ہوا تھا، جس کی وجہ سے تم ہمیشہ کے لیے یہ حویلی، یہ شہر، یہ ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ نفرت تھی نا تمہیں مجھ سے؟ تم سے تو یہ نکاح زبردستی کروایا گیا تھا نا؟ تم تو میری شکل تک دیکھنے کے روادار نہیں تھے، اس لیے دفع ہو گئے یہاں سے۔ تو اب کس حق سے مجھے بتا رہے ہو کہ تم میرے شوہر ہو؟ نہ میں تمہیں اپنا شوہر مانتی ہوں اور نہ اس نکاح کو کچھ مانتی ہوں۔ آج کے بعد اگر مجھ پر شوہروں والا حق جتایا تو تمہارا جینا حرام کر دوں گی۔ وہ زخمی شیرنی کی مانند غرائی تھی، پھر ایک جھٹکے سے اپنی دونوں کلائیاں آزاد کروائیں اور اس سے 2 قدم پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی۔ جازم نے اس کی آنکھوں میں خود کے لیے نفرت دیکھی۔ اس کا دل شاید اندر سے چڑھ گیا تھا۔ وہ سچی تو کہہ رہی تھی۔ جازم کو نہ جانے کیوں شرمندگی کے ساتھ تکلیف ہوئی۔ وہ بنا کچھ کہے پلٹا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ عشا نے غصے سے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر گری
اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ 13 سال پہلے ایک کار ایکسیڈنٹ میں اعجاز شاہ اور ان کی بیوی نشا کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ تو قسمت اچھی تھی کہ عشا ان کے ساتھ گاڑی میں نہیں تھی، اس لیے شاید اس کی جان بچ گئی۔ عشا اس وقت صرف 3 سال کی تھی اور ان کی موت کے بعد ملک حویلی والے عشا کو لینے کے لیے پہنچ گئے۔ داجی نے صاف انکار کر دیا کہ وہ ان کی پوتی ہے، ان کا خون ہے، وہ کبھی بھی اپنی بچی کسی کو نہیں دیں۔ مگر ملک خاندان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ان کی بیٹی کی آخری نشانی ہے۔ اس بات پر کافی جھگڑا ہوا، وہ لوگ جھگڑ کر چلے گئے، دوبارہ نہیں ہے۔ مگر داجی جانتے تھے ایک نہ ایک دن وہ عشا کو ان کے خلاف ضرور کریں گے، اس لیے داجی نے فوراً 5 سالہ عشا کا نکاح 18 سالہ جازم سے کر دیا۔ وہ تو عشا کو پسند ہی نہیں کرتا تھا۔ آپ سب کا دماغ خراب ہو گیا؟ کہاں میں 18 سال کا، کہاں وہ 5 سال کی دودھ پیتی بچی ہے، ہر وقت ناک بہتی ہے اس کی، میں اس سے نکاح کروں گا؟ اس میں آخر ایسا ہے کیا؟ میں اس کے ساتھ ساری زندگی تو کیا 1 منٹ بھی گزار نہیں سکتا، جازم شاہ نے غرور اور تکبر سے کہا تھا۔ مگر داجی نے ایک نہ سنی اور اس کا زبردستی نکاح کروا دیا۔ وہ بھی پھر داجی کا ہی خون تھا۔ اگلے ہفتے ہی لندن چلا گیا۔ جب تک آپ یہ نکاح ختم نہیں کروائیں گے میں اس وقت گھر میں واپس نہیں آؤں گا۔ جب تک آپ یہ نکاح ختم نہیں کروائیں گے میں اس گھر میں واپس نہیں آؤں گا۔ غصے سے کہتے وہ نکل گیا۔ پھر 13 سال گزر گئے، واپس نہیں آیا۔ نہ جانے داجی نے کتنی منتیں کی تھیں کہ واپس آ۔ بالآخر وہ اس بات پر مانا۔ ٹھیک ہے، واپس آ جاؤ، اگر تمہیں عشا پسند نہیں آئی تو میں یہ نکاح ختم کروا دوں گا۔ تب کہیں جا کر جازم شاہ نے واپس حویلی میں قدم رکھا تھا۔ اسی وجہ سے تو بسما اور تائی جی چاہتی تھیں کہ عشا کا جازم پر اچھا امپریشن پڑے تاکہ وہ یہ نکاح ختم نہ کروا سکے۔ مگر عشا نادان کہاں سمجھ رہی تھی کہ اس کے راستے میں روڑے اٹکانے والے بہت تھے۔ وہ تو پہلے ہی بدگمان بیٹھی تھی۔ داجی نے کافی بار عشا کو یہ واقعہ سنایا تھا، ہر بار یہی کہتے تھے، مجھے کیا پتا تھا، پوتی کو پیار دینے کے چکر میں اپنا لاڈلا پوتا خود سے دور کر دوں گا۔ دیکھ لو، تمہاری وجہ سے وہ حویلی واپس نہیں آتا۔ داجی کا انداز تو مزاحیہ ہوتا تھا، مگر عشا کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ وہ اس سے اس قدر نفرت کرتا تھا کہ حویلی ہی چھوڑ کر چلا گیا، اور عشا بے گناہ ہوتے ہوئے سب کی نظروں میں گناہگار بن گئی۔ اتنی جلدی وہ اسے معاف کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی، مگر یہ دل ایک ہی دیدار میں اس کے قابو میں آ گیا تھا۔ ہائے کمبخت، اپنے بس میں کرنا بھی جانتا تھا۔ تو وہیں دوسری طرف جازم شاہ اپنے کمرے میں غصے سے چکر کاٹ رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر اپنے وہ الفاظ یاد آ رہے تھے، کیسے وہ 13 سال پہلے غرور تکبر سے کہہ کر گیا تھا کہ وہ عشا کے ساتھ 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتا، مگر اب اسے لگ رہا تھا وہ اس کے بنا 1 منٹ نہیں رہ سکے گا۔ پہلی نظر میں ہی وہ اسے چاروں شانے چت کر چکی تھی۔ وہ صرف حسن نہیں تھا جس نے جازم شاہ کو اپنی طرف متوجہ کیا، شاید وہ نکاح کی طاقت تھی جو وہ اس کے سحر میں جکڑا گیا تھا۔ وہ سوچ چکا تھا داجی سے بات کرے گا اور جلد سے جلد عشا کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لے گا۔ وہ ناراض تھی، وہ حق پر تھی، اس کا ناراض ہونا جائز تھا، مگر کوئی نہیں، جازم شاہ اسے منا لے گا۔ یہ ملک حویلی کا منظر تھا جہاں سردار نواب صاحب اپنے پوتے کے سامنے کھڑے اسے سنجیدگی سے حکم سنا رہے تھے۔ وہ جازم شاہ واپس آ گیا ہے اور مجھے پتا چلا ہے کہ ان قریب اظہر شاہ جازم اور عشا کی شادی کروانے والا ہے۔ تمہیں یہ سب روکنا ہے، عشا کو یہاں لا، وہ میری بیٹی کی آخری نشانی ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کھو دی، مگر اب اسے نہیں کھو سکتا۔ شہرام ملک، مجھے میری نواسی چاہیے، میں چاہتا ہوں اس حویلی کی بہو بنے، اسے جیسے مرضی لاؤ، اغوا کرو، زور زبردستی، مگر میرے پاس لاؤ۔ شہرام ملک نے دادا کے حکم پر فوراً سر ہلایا۔ آپ فکر مت کریں دادا جان، اگلے 24 گھنٹوں میں وہ یہاں ہوگی۔ دادا نے خوش ہوتے اس کی کمر پر تھپکی دی۔ وہ سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ کچھ دن پہلے ہی اس نے عشا کو کالج جاتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ ایک نظر میں ہی 25 سالہ شہرام ملک کے دل میں اتر گئی تھی۔ اسے اب عشا شاہ ہر حال میں چاہیے تھی، چاہے دادا چاہیں یا نہ چاہیں۔ عشا شاہ تو اب شہرام ملک کی بھی خواہش بن گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ جازم شاہ کی دسترس میں جاتی، اسے جلد کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ حویلی پر اگلی صبح اتر چکی تھی۔ اس کا موڈ کل رات سے شدید خراب تھا، رو رو کر آنکھیں سوزش کا شکار تھی۔
وہ تیار ہوتی اپنے کمرے سے باہر نکلی، پھر لاؤنج میں داخل ہوئی۔ ایشو ناشتہ کر لو، بسما نے اسے مخاطب کیا۔ مجھے بھوک نہیں، بیزاریت سے کہتے ہیں وہ سیدھا حویلی سے باہر نکل گئی۔ تائی افسوس سے نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی، ڈرائیور انکل نے گاڑی سٹارٹ کی اور وہ کالج کی طرف نکل گئی۔ دوسری طرف تائی اس وقت جازم کے کمرے میں کھڑی تھی۔ بیٹا، وہ معصوم بچی ہے، تم اس کے ساتھ پیار سے بات کرو گے تو ہی تم دونوں کے درمیان غلط فہمیاں دور ہوں گی۔ وہ کسی مجرم کی طرح ماں کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ جاؤ اب اس سے معافی مانگو، وہ بنا کچھ کھائے پیے ہی چلی گئی ہے، کل رات بھی اس نے کچھ نہیں کھایا۔ ایسا کرنا، چھٹی کے وقت تم اسے کالج سے لیتے آنا، اس طرح تم دونوں کے درمیان غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ اماں سائیں کی آئیڈیا پر اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ جی آپ فکر مت کریں اماں سائیں، میں اسے سنبھال لوں گا۔ اسے ناراض کیا ہے تو منا بھی لوں گا۔ آپ کو اپنے بیٹے پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ شگفتہ بیگم بیٹے کو دیکھ کر پیار سے اس کا ماتھا چوم گئی۔ جیتے رہو میرے بچے، تم جانتے ہو وہ من ماں باپ کی بچی ہے، میں نے تو اسے اس وقت ہی بیٹی بنا لیا تھا جب قدسیہ اسے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چل بسی۔ تم کچھ دن اس کے ساتھ رہو گے تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس قدر پیاری بچی ہے۔ وہ مسکرا کر اماں سائیں کو دیکھتا باہر نکل گیا۔ آپ کو کیا بتاؤں اماں سائیں کہ مجھے تو وہ پہلی نظر میں ہی بھا گئی ہے۔ نہ جانے وہ میری زندگی میں پورے حق سے آئے گی تو کیا حال ہوگا میرا، وہ سوچ کر ہی سرشار ہوا تھا۔ مگر برا ہوا، 2 گھنٹے بعد ہی اسے فون آ گیا۔ اسے ضروری کام سے کورٹ جانا پڑا۔ ماں سے معافی مانگتا ہوا وہ کورٹ کی طرف چل پڑا۔ وہاں کام کرتے 4 گھنٹے گزر گئے، وقت کا احساس ہی بہت دیر بعد ہوا۔ دوسری طرف عشا کے کالج کا آف ہو گیا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی گاڑی حویلی کی طرف رواں دواں تھی، مگر راستے میں ہی گاڑی آدھی سڑک کے درمیان بند ہو گئی۔ کیا ہوا چچا، گاڑی کیوں بند کی؟ عشا نے ڈرائیور انکل کو مخاطب کیا۔ پتہ نہیں بیٹا، سامنے کوئی گاڑیاں کھڑی ہیں۔ وہ بھی گھبرا گئے۔ عشا نے حیرت سے شیشے سے باہر جھانکا۔ بیٹا آپ اندر ہی رہنا، میں دیکھتا ہوں۔ چچا نے اسے ہدایت دی اور گاڑی سے باہر نکلے۔ چچا ان گاڑیوں کی طرف بڑھ گئے اور یہی موقع دیکھ کر شہرام ملک نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ عشا نے حیرت سے دائیں طرف دیکھا۔ اس سے پہلے وہ چیختی یا کچھ سوچتی سمجھتی، اس کے چہرے پر ایک رومال آ چکا تھا اور کچھ ہی منٹوں میں وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ چچا واپس آئے تو پرسکون تھے۔ بیٹا وہ تو کوئی سیاح تھے جو گاؤں گھومنے آئے اور راستہ بھٹک گئے، مگر دوسری طرف سے جواب نہ پا کر انہوں نے جھٹکے سے پیچھے دیکھا۔ گاڑی خالی تھی، عشا کہیں نہیں تھی۔ وہ پریشان ہو گئے۔ آس پاس دیکھا، سارا راستہ سنسان تھا، دور دور تک کسی انسان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ڈرائیور انکل کا تو خون خشک ہوا، فوراً لاجی کو کال ملائی۔ پھر کیا، اگلے 1 گھنٹے میں حویلی میں تماشا لگ چکا تھا۔ آئے ہائے، میں نہ کہتی تھی ماں کی طرح یہ ہمارا نام خاک میں ملا کر جائے گی، جیسی ماں ویسی بیٹی ہوتی ہے۔ پھپھو نے سر پکڑ لیا۔ بسما اور تائی جان دونوں کو صرف عشا کی فکر ہو رہی تھی۔ داجی جانتے تھے کہ کس کا کام ہے۔ وہ فوراً یمان صاحب کے ساتھ ملک حویلی گئے، مگر نواب ملک نے تو صاف انکار کر دیا۔ ہم نہیں جانتے، تم کس عشا کی بات کر رہے ہو؟ وہ تو تمہارا خون تھی، تم جانو وہ کہاں ہے۔ وہ تو خود کو دودھ میں سے بال کی طرح باہر نکال لائے۔ انہوں نے ساری ملک حویلی چھان ماری، مگر عشا کہیں نہیں ملی۔ مایوس ہو کر واپس شاہ حویلی آ گئے۔ عصر کے بعد جازم شاہ حویلی میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا لاؤنج میں مجمع لگا ہوا تھا۔ کیا ہوا یہاں، سب کیوں جمع ہیں؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ مجھ سے پوچھو، بھاگ گئی وہ، پھپھو نے نہایت نفرت اور حقارت سے کہا۔ جازم نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا۔ کیا بول رہی ہیں پھپھو، کون بھاگ گئی؟ اریبہ مزے سے سارا ڈرامہ انجوائے کر رہی تھی۔ وہی جو غیروں کا خون تھی، دکھا دی اس نے اوقات۔ اس کی ماں بھی بھاگ کر آئی تھی، وہ بھی بھاگ گئی۔ عشا کی بات کر رہی ہوں، چلی گئی ہمارے سروں میں خاک ڈال کر۔ جازم شاہ کے دماغ میں جیسے یہ الفاظ پڑے، اس کا تو خون کھول اٹھا۔ پھپھو بس، ایک اور لفظ نہیں۔ آپ جس کی بات کر رہی ہیں وہ منکوہا ہے میری، اور میں بالکل برداشت نہیں کروں گا کہ آپ میری عزت پر حرف اٹھائیں۔ اس نے اتنی سختی سے تنبیہ کی کہ پھپھو کی زبان تالو سے چپک گئی۔ میں جانتا ہوں یہ نواب ملک کا ہی کام ہے، اس نے عشا کو کہیں چھپایا ہے۔ جاؤ بیٹا، میری بیٹی کو ڈھونڈو، ورنہ میں زندہ نہیں بچوں گا۔ وہ میرے بیٹے کی آخری نشانی ہے،
اسے ڈھونڈ کر لا۔ داجی نے تڑپ کر اسے حکم دیا۔ وہ فوراً اپنی گاڑی کی طرف بھاگا تھا۔ عشا ملک حویلی میں نہیں تھی، مگر وہ جانتا تھا وہ عشا کو کہاں لے کر گئے ہوں گے۔ وہ ایک جج تھا، اس کا دماغ ایک آرمی یا پولیس افسر سے زیادہ تیز دوڑتا تھا۔ اس کی پلکوں پر بہت بوجھ تھا۔ جب اس کی آنکھیں کھلیں تو اس نے خود کو کسی کمرے میں پایا۔ وہ حیران ہوئی۔ وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ فوراً اٹھی اور کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی، مگر کمرہ بند تھا۔ وہ چیخنے چلانے لگی، کوئی ہے؟ پلیز بچاؤ، کوئی ہے؟ اس کی آواز سن کر کچھ دیر بعد شہرام ملک کمرے میں داخل ہوا۔ کون ہو تم؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اسے دیکھ کر عشا کو اپنے جسم میں خوف سرایت کرتا محسوس ہوا۔ ریلیکس، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ مگر عشا کو تو پھر بھی اس سے ڈر لگ رہا تھا۔ دور رہ کر بات کرو، اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ شہرام کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ کھسک کر پیچھے ہوئی۔ میں شہرام ملک ہوں، تمہارے ماموں کا بیٹا۔ میں جانتا ہوں اس شاہ خاندان نے تمہارے دماغ میں ہمارے خلاف زہر بھرا ہے، مگر فکر مت کرو، اب تمہیں واپس اس قید خانے میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ دیر میں نکاح خواہ آتا ہی ہوگا، ہمارا نکاح ہوگا اور تم سکون سے آزاد رہو گی۔ وہ اپنی ہی روح میں بول رہا تھا، مگر عشا کے سر پر تو سارا جہان گھومنے لگا۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کون سا ماموں، کون سا بیٹا؟ میں تمہیں نہیں جانتی، نہ ہی مجھے تم سے نکاح کرنے میں کوئی انٹرسٹ ہے۔ مجھے یہاں سے جانے دو۔ تم جانتے نہیں ہو میرے دادا جی کو، وہ تمہارے خاندان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ عشا غصے سے پھٹ پڑی، مگر دوسری طرف شہرام پر سکون تھا۔ فکر مت کرو، تمہارے دادا جی کبھی جان نہیں پائیں گے کہ تم کہاں ہو۔ اور عشا کا تو مانو دماغ گھوم گیا۔ اتنے میں پیچھے سے کوئی ملازم آئے۔ مالک، نکاح خواہ آ گیا ہے۔ وہ تو پہلے سے جازم شاہ کے نکاح میں تھی، یہ کیا ہو رہا تھا؟ چلو، نکاح خواہ آ گیا ہے، ہمارا نکاح ہوگا۔ آگے بڑھ کر اس نے بہت ہی بے تکلف سے عشا کی کلائی پکڑ لی۔ عشا کو تو جیسے اپنا ہاتھ آگ میں جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ کہہ دیا نہیں کروں گی نکاح۔ وہ پھٹی پڑی تھی۔ اس بار شہرام ملک کو بھی غصہ آیا۔ اس نے غصے سے عشا کا بازو دبوچا اور اسے کھینچتا ہوا باہر ہال میں لے کر گیا۔ دوسری طرف جازم شاہ کی گاڑی بہت تیزی سے ملک فارم ہاؤس میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں گن تھی۔ راستے میں جتنے بھی گارڈز آئے وہ سب کے سر پر گن کی پسٹل مار رہا تھا۔ اس وقت وہ بہت غصے میں تھا۔ وہ اس کی منکوہا تھی، اس کی عزت تھی۔ نفرت یا محبت وہ اپنی جگہ، مگر عزت پر شاہ خاندان کوئی آنچ نہیں آنے دیتا۔ میں کہہ رہی ہوں چھوڑو میرا ہاتھ، میں کوئی نکاح نہیں کروں گی۔ جیسے ہی وہ لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، عشا کی آواز کانوں میں گونجی۔ دھاڑ کی آواز کے ساتھ ان سب کا رخ دروازے کی طرف گیا اور شہرام ملک کا تو خون کھول اٹھا۔ تمہاری اتنی ہمت، تم اندر کیسے آئے؟ وہ غصے سے چیخا تھا۔ جازم شاہ کی گرے آنکھیں اس وقت سرخ انگارہ ہو چکی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ اس کی دھاڑ نے فارم ہاؤس کی در و دیوار ہلا دی اور شہرام ملک تو زلزلوں کی زد میں آیا۔ عشا 1 منٹ سے پہلے اپنی کلائی آزاد کرواتی ہوئی اٹھ کر بھاگی تھی۔ نہ جانے کیوں جازم کو وہاں دیکھ کر اسے سکون محسوس ہوا تھا، مگر جازم شاہ کے اندر کسی نے آگ کی چنگاری لگا دی تھی۔ آج یا تو وہ خود مر مٹنے والا تھا یا شہرام ملک کو مارنے والا تھا۔ عشا تیزی سے آ کر اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی، یہ زبردستی لے کر آیا ہے۔ میں نہیں جانتی یہ کون ہے۔ وہ زندگی میں پہلی بار خوفزدہ ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شاہ خاندان میں بیٹی کی غلطی کتنا بڑا گناہ بن سکتی ہے، اور اسے تو ہمیشہ سے پھپھو تانا دیتی رہتی تھی کہ یہ بھی اپنی ماں کی طرح ایک دن بھاگ جائے گی۔ اسے لگ رہا تھا آج وہ رسوا ہو جائے گی۔ جازم اسے چھوڑ کر آگے بڑھا اور ایک مکہ اس نے شہرام ملک کے منہ پر دے مارا۔ ہمت کیسے ہوئی؟ اپنی سرخ ہوتی آنکھیں شہرام ملک کی کالی آنکھوں میں گاڑے وہ چلایا تھا۔ شہرام نے بھی اس کا گریبان پکڑا۔ وہ دونوں کچھ منٹوں میں گتھم گتھا ہو چکے تھے اور عشا تھر تھر کانپ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے ایسی صورتحال کا سامنا کیا تھا۔ آخر کار وہ آگے بڑھی اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کی کوشش کی۔ پلیز چھوڑیں، کیا کر رہے ہیں؟ اس نے جازم کا بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ جازم کے حرکت کرتے ہاتھ رک گئے۔ شہرام ملک کے ہاتھ میں گن تھی۔
آج تو میں تمہیں ختم ہی کر دوں گا۔ وہ بھی غصے میں پھٹا تھا۔ عشا کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ عشا کو پیچھے کی آگے بڑھا۔ ہمت ہے اگر مرد کے بچے ہو تو چلاؤ گولی۔ جازم شاہ دھاڑا تھا اور پھر شہرام ملک کی مردانگی کو بھی جیسے کسی نے ہوا دی۔ اس نے گولی چلائی جو سیدھا جازم شاہ کا کندھا چیرتی ہوئی گزر گئی اور عشا کی چیخیں نکل گئیں۔ درد کی ایک تیز لہر جازم شاہ کے سارے جسم میں دوڑ پڑی، مگر اس کے چہرے پر کوئی آثار نظر نہ آیا۔ عشا نے ایک تو کل صبح سے ناشتہ کیا تھا، اوپر سے ساری صورتحال اس کا سر چکرایا اور پھر وہ سیدھی زمین بوس ہوئی تھی۔ ٹھک کی آواز کے ساتھ جازم نے پیچھے دیکھا تو وہ زمین پر ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئی گری تھی۔ جازم کو اپنے کندھے سے زیادہ سینے میں درد ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا، اس کا گال تھپ تھپایا۔ آنکھیں کھولو بے وقوف لڑکی۔ وہ کچھ جھنجھلا ہی گیا۔ گولی مجھے لگی ہے اور بے ہوش یہ ہو رہی ہے، خوف سے کہتے ہوئے اس نے عشا کو اپنے مضبوط بازو میں اٹھا لیا۔ چہرے پر درد کے آثار آہستہ آہستہ ظاہر ہونے لگے۔ اسے گاڑی میں لا کر وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ تکلیف اب بڑھنے لگی تھی، مگر گولی صرف گزر کر گئی تھی۔ وہ ڈرائیونگ کرنے لگا۔ بہت مشکل سے وہ ہسپتال پہنچا تھا۔ فون کر کے پہلے ہی وہ شاہ خاندان کو ہاسپٹل بلا چکا تھا۔ شام سے رات اور رات سے اگلا دن طلوع ہو چکا تھا۔ اس وقت سارا خاندان ہاسپٹل کے وی آئی پی کمرے میں جمع تھا، جہاں بیڈ پر تکیوں کے سہارے جازم شاہ بیٹھا تھا اور ایک سائڈ پر وائٹ یونیفارم میں عشا سر جھکائے کھڑی تھی۔ کل رات ہی اسے ہوش آیا تھا، ڈرپ لگی تھی اور ڈاکٹر نے یہ بھی کہا تھا یہ کافی کمزور ہے، کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتے۔ تائی نے کافی کلاس لی تھی، مگر انہوں نے اسے ایک بار بھی نہیں ڈانٹا۔ اس کی وجہ سے ان کے بیٹے کو گولی لگی۔ تائی بالکل اس سے ماں کی طرح پیار کرتی تھی۔ پھپھو کی کاٹدار نظریں تو بس عشا کے آر پار ہو رہی تھی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ لڑکی کوئی نہ کوئی چاند چڑھائے گی، دیکھ لیا ہمارے بیٹے کو گولی مروا دی۔ اس نے شاید دی ہوگی نا اپنے ننیال والوں کو، اگر خدا نہ خواستہ جازم کو کچھ ہو جاتا۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، 16 سال کی ہے۔ اس کا اور جازم کا تو کوئی جوڑ ہے ہی نہیں۔ یہ کہاں شادی جیسی ذمہ داری اٹھا سکے گی، اور آپ داجی ان دونوں کی شادی کروانے کے چکر میں ہیں۔ کافی نفرت و حقارت سے کہتے ہوئے پھپھو نے اسے گھورا۔ عشا کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو آ گئے۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں آپ کے اس بھگوڑے بزدل بھتیجے سے شادی کرنے کا، اور خبردار اگر آپ نے میرے کردار پر الزام لگایا۔ میں نے تو اپنی ساری زندگی ننیال والوں کی شکل نہیں دیکھی، اور جیسے میں تو جانتی نہیں آپ اپنی اریبہ کی شادی ان سے کروانا چاہتے ہیں۔ کروا دیں، میری طرف سے کھلی اجازت ہے۔ وہ روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ جازم کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ سب اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور پھپھو کے چہرے پر جیسے کسی نے تمانچہ مار دیا۔ اریبہ تو کلس کر رہ گئی۔ داجی نے نہایت عزت سے پھپھو کو مخاطب کیا۔ گلے رانا، میرے خیال سے یہ میرے گھر کا مسئلہ ہے، تمہیں اپنی بیٹی کے ساتھ اپنا گھر دیکھنا چاہیے۔ اب تم جا سکتی ہو۔ شاید پھپھو کی اتنی بے عزتی کبھی پہلے نہ ہوئی۔ وہ اپنا خون جلاتی ہوئی اریبہ کا ہاتھ پکڑے ہسپتال سے باہر نکل گئی۔ دوسری طرف وہ پارکنگ ایریے میں گاڑی میں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں بہت رونا آ رہا تھا۔ ساری زندگی وہ کبھی اپنے ننیال والوں کی طرف پلٹ کر نہیں گئی، اور آج پھپھو نے کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ اس نے شہدی ہوگی۔ وہ تو جانتی نہیں تھی کہ وہ کون لوگ ہیں، کیسے ہیں۔ ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ اس ایک ہفتے میں کسی نے عشا سے کوئی بات نہیں کی۔ پھپھو بھی اس کے بعد واپس حویلی نہیں آئی۔ بسما اس کے ساتھ دوستانہ تھی، وہ ہمیشہ سے ایسی تھی، مگر عشا کی ساری شرارتیں بند ہو گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ہی گھسی رہتی، اگر باہر نکلتی بھی صرف کھانا کھانے۔ جازم بھی اپنے کمرے میں ہی تھا۔ تائی جان نے اسے کہیں جانے ہی نہیں دیا۔ اس کا زخم ابھی تازہ تھا، اس لیے اسے سختی سے کمرے میں رہنے کی تاکید کی تھی تاکہ وہ آرام کرے۔ آج کافی دنوں بعد داجی اس کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ وہ کسی اچھے بچے کی طرح خاموشی سے ان کے سامنے صوفے پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ بیٹا، میں نے جو بھی فیصلہ کیا تھا تمہارے مستقبل کے لیے کیا تھا، اور اب میں چاہتا ہوں تم بنا کسی بحث کے جازم کے ساتھ شادی کے لیے مان جاؤ۔ کچھ ہی مہینوں میں تمہاری رخصتی کروانا چاہتا ہوں۔ عشا نے بے یقینی سے سر اٹھا کر داجی کو دیکھا۔ مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھ سے بڑی اتنی ساری لڑکیاں اس حویلی میں ہیں۔ داجی مسکرا۔ فکر مت کرو،
تم دونوں کے ساتھ ہی شامیر اور شہزیب کی شادی بھی کروا دوں گا۔ پیچھے جفا اور شفا رہ گئیں، تو جب ان کا وقت آئے گا ان کی بھی ہو جائے گی۔ اب میں کوئی بحث نہیں چاہتا۔ داجی کا انداز حکمیہ تھا۔ عشا خاموشی سے سر ہلا گئی۔ میں ساری زندگی آپ کی مرضی کے بنا کہیں نہیں گئی، پھر کیسے پھپھو نے مجھ پر اتنا سا بڑا الزام لگا دیا کہ میں ان سے ملاقاتیں کرتی رہی ہوں؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا مجھے ملک خاندان سے رابطہ کرتے؟ عشا نے تکلیف سے داجی سے پوچھا۔ داجی نے اس کے لہجے میں تکلیف محسوس کی تو تڑپ کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں میرا بیٹا، میں اپنی بیٹی کو بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری پھپھو کو میں خود ہی سیٹ کر لوں گا اور ملک خاندان کا بھی علاج کر لوں گا۔ تم بس اپنا منہ ٹھیک کرو اور اب جازم کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کرو۔ داجی اسے تنبیہ کرتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ اسے سمجھ نہ آئی اسے خوش ہونا چاہیے یا رونا چاہیے۔ وہ شخص تو اسے پسند ہی نہیں کرتا۔ اس نے کہا کی وجہ سے ہی تو وہ سالوں حویلی سے دور رہا۔ عشا کیسے کسی کی زندگی میں زبردستی گھس سکتی تھی؟ ہاں وہ الگ بات تھی، جازم شاہ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں موجود تھا۔ وہ سب اس وقت لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ شفا عشا کے قریب کھسکی۔ ویسے عشا یار، تیری تو لاٹری نکل ہے، اتنا ہینڈسم ہسبینڈ مل گیا ہے، اور ایک تم ہو جس کے چہرے پر ہر وقت 12 بجے رہتے ہیں۔ عشا نے تنفر سے سر جھٹکا۔ اتنا ہی خوبصورت لگتا ہے تو تم شادی کر لو، بیزاریت سے کہتے وہ چپس کھانے لگی۔ جازم جو سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہا تھا، اس کی بات سن کر کلسی اٹھا۔ شفا کی آنکھیں چمکی۔ واقعی تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ عشا نے نفی میں سر ہلایا۔ بالکل نہیں، اس جیسا بھگوڑا بزدل نامرد عشا اعجاز شاہ اپنی زندگی میں کبھی برداشت نہیں کرنے والے۔ ایسا بزدل بھگوڑا مرد تمہیں ہی سوٹ کرتا ہے۔ شفا آپی حقارت سے کہتے ہوئے بے نیاز ہو کر بیٹھ گئی، مگر شفا کو لگا جیسے اس نے اپنے لفظوں سے تمانچہ مارا۔ جازم ایک ہی جھٹکے میں اس تک پہنچا اور اس کی کلائی دبوچی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ اتنی اونچی آواز میں دھاڑا کہ سارے اچھل کر کھڑے ہوئے۔ لگتا ہے تمہارے کان خراب ہو گئے ہیں، جا کر علاج کروا بھگوڑے بزدل۔ عشا کا لہجہ سراسر بے عزتی والا تھا۔ بزباں کا ہاتھ منہ تک گیا۔ یقیناً اب جازب شاہ کے عتاب سے اسے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ اچھا تو تمہیں میں بہرا نظر آتا ہوں؟ اس نے عشا کا منہ دبوچا۔ عشا نے ایک ہی جھٹکے میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے چہرے سے ہٹایا، کیونکہ اس کی پکڑ نرم تھی۔ کتنی بار کہا ہے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرو، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ وہ بھی غصے سے چیخی۔ جازم نے اس کی کلائی دبوچتے ہوئے اس کی کمر کے ساتھ پن کی۔ عشا کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی تکلیف کے تاثرات ابھرے۔ سب سے پہلے تو اپنی یہ زبان ٹھیک کرو۔ آج کے بعد اگر تم نے مجھے لفظ تم کہا تو تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ میں شوہر ہوں تمہارا، اور سب سے پہلے شوہر کی عزت کی جاتی ہے۔ اگر آج کے بعد تمہارے منہ سے آپ کی جگہ تم نکلا تو میں تمہیں بولنے کے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے اتنی سختی سے تنبیہ کی کہ عشا کو اپنا جسم برف ہوتا محسوس ہوا۔ وہ ایک ہی جھٹکے سے اسے چھوڑتا ہوا حویلی سے باہر نکل گیا۔ عشا کو شدید ذلت کا احساس ہوا۔ بنا کسی کی طرف دیکھے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھی۔ جازم شاہ کا غرور سلامت رہا اور اس نے 2 ہفتے کے اندر اندر ہی رخصتی کروا لی۔ اس وقت دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ شدید ذلت کا احساس چہرے پر تھا۔ وہ شدید ناخوش تھی۔ دل چاہ رہا تھا سارے حویلی کو آگ لگا دے۔ وہ جانتی تھی اس نے یہ سب کچھ صرف اکڑ میں کیا ہے، ورنہ جازم شاہ عشا کو اپنی بیوی بنا لے یہ تو ناممکن تھا۔ وہ مر کر زندہ بھی ہو جاتی تو شاید تب بھی یقین نہ آتا۔ داجی نے کہا اس کی سنی تھی، سنی تو صرف جازم شاہ کی ہی گئی، اور وہ اس کی بیوی بن کر اس کے کمرے میں آ چکی تھی۔ مگر وہ بھی عشا اپنے نام کی ایک تھی۔ سوچ چکی تھی کہ جازم کا جینا حرام کر دے گی۔ جب تک معافی نہیں مانگے گا تب تک وہ اسے بخشنے والی نہیں تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ داخل ہوا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ وہ جو سوچ رہا تھا دلہن کے لباس میں بیٹھ کر بیٹھی ہوگی، وہ میڈم تو سادہ سے کالے کپڑوں میں میک اپ سے پاک چہرہ لیے کمبل تانے سو چکی تھی۔ جازم شاہ کا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ دروازہ لاک کرتا ہوا بیڈ تک آیا اور ایک جھٹکے سے کمبل کھینچا، مگر وہ بھی بہت بڑی ایکٹریس تھی، بنا کسی حرکت کے لیٹی رہی۔ جازم کا غصہ بڑھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے عشا کا بازو پکڑے، اسے جھٹکا دے کر اٹھایا۔ اسے جیسے کرنٹ سا لگا۔
اٹھ کر بیٹھی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے جاظم شاہ کو دیکھا۔ کیا بدتمیزی ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا میں سو رہی ہوں؟ غصے سے کہتے دوبارہ لیٹ گئی، مگر جاظم نے دوبارہ اسے پکڑے نہ صرف بٹھایا، اس کے دونوں بازو اس کی کمر کے گرد لے جا کر مڑوڑے کہ عشاء کے منہ سے ہلکی سی سسکی نکلی۔ اس کی سرمئی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور عشاء کی گرین آنکھیں نیند کی کمی کے باعث گلابی ہو رہی تھی۔ کس کی اجازت سے تم سونے کے لیے لیٹی؟ وہ دبے دبے لہجے میں چلایا۔ تم کیا میرے حاکم ہو؟ تم سے پوچھ کر سوں گی؟ وہ بھی غصے سے چلائے۔ آخر بیوی تو اس کی ہی تھی۔ جاظم نے ایک ہاتھ سے اس کے بال مٹھی میں دبوچے۔ عشاء کو تکلیف ہونے لگی۔ میں ہی تمہارا حاکم ہوں، اب تم سانس بھی میری مرضی سے لوگی؟ اتنا کہتے ساتھ وہ اس کے چہرے پر جھک کر اس کی سانسیں روک گئے۔ عشاء تو پھڑپھڑا بھی نہ سکی۔ اس کا ایک ہاتھ عشاء کے دونوں بازو پکڑے تھا اور دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں تھا۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کی مگر سانس لینے میں بری طرح ناکام ہوئی۔ جاظم شاہ نے اس پر رحم کھاتے اس کی سانسیں آزاد کی اور بے دردی سے اس کا بھیگا ہوا نچلا ہونٹ سہلایا۔ یہ صرف ڈیمو تھا، اگر آج کے بعد تم نے مجھے دوبارہ تم کہا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا وہ تمہاری سوچ سے باہر ہے۔ اسے سختی سے وارن کیا تھا مگر اس کی یہ حرکت عشاء کو تکلیف کی گہرائیوں میں پہنچا گئی۔ تم سارے مرد ہوتے ہی ایک جیسے ہو، میں جانتی ہوں۔ تم اپنی مردانگی کا زوم دکھانے کے لیے مجھے بیوی بنا کر اس کمرے میں لائے، ورنہ تو تم مجھ سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ نکاح کے فوراً بعد ہی یہاں سے چلے گئے۔ ایک بار بھی نہیں سوچا کہ جسے تم ناسور کی طرح اپنے گلے سے اتار کر آئے ہو وہ ایک جیتی جاگتی انسان ہے۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی۔ آج اس کی بس ہو گئی تھی۔ وہ اپنے اندر موجود 13 سالوں کا غبار باہر نکالنے لگی۔ میں نے اپنے ماں باپ کھو دیے مگر پھر بھی اپنے چہرے پر جھوٹی ہنسی سجانے لگی۔ ہر کوئی مجھے دن رات تمہاری وجہ سے تانے دینے لگا کہ تمہاری وجہ سے جاظم شاہ اس حویلی سے چلا گیا۔ جب اتنی ہی نفرت تھی تو پھر واپس ہی کیوں آئے اور پھر مجھے اپنی بیوی کیوں بنایا؟ طلاق دو اور جان چھڑوا، نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ، تم جیسے بزدل مرد کے ساتھ جو اپنے مردانگی صرف عورت کے وجود پر دکھانا چاہتے ہیں۔ وہ جیسے بہت بری طرح ٹوٹ گئی تھی اور جاظم شاہ زمین میں اندر تک دھنس گیا۔ اس کی آنکھوں میں آج نفرت نہیں تھی، مان ٹوٹنے کی کرچیاں تھی، اعتماد ہوا ہونے کی تکلیف تھی، مایوسی اور دکھ تھا۔ جاظم کے ہاتھ فوراً اس کی کلائیاں آزاد کر گئے۔ وہ اپنے بازو دبانے لگے، شاید درد شروع ہو گیا تھا اور ساتھ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ جاظم شاہ کا غرور جیسے پاش پاش ہوا تھا۔ وہ اتنا مغرور کیسے ہو گیا کہ ایک لڑکی کی انا اور اس کی عزت نفس کو تکلیف دے گیا؟ اسے اب تکلیف ہو رہی تھی۔ فوراً سے عشاء کے دونوں ہاتھ نرمی سے پکڑے اور اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے اور نرمی سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ پاگل لڑکی، رونا تو بند کرو، تمہیں ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ مجھے محبت ہو گئی تم سے۔ اور عشاء کے بہتے آنسو تھم گئے، وہ ساکت رہ گئی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اگر مجھے تم پسند نہ ہوتی تو تمہیں کبھی بھی اس کمرے کی زینت نہ بناتا۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت جاظم شاہ کی مرضی کے خلاف اس کی شادی نہیں کروا سکتی۔ ہاں، مجھے اس نکاح سے مسئلہ تھا، تب میں ایک ٹین ایجر لڑکا تھا، بے وقوفی کر گیا، پینک ہو گیا تھا اور غصے میں چلا گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرے اس بے وقوفانہ فیصلے کی وجہ سے تمہیں کتنا سفر کرنا پڑا، مگر اب مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہے۔ تم تو اس رات پہلی ہی نظر میں میرے دل میں سما گئی تھی۔ وہ اب اسے کچن کا حوالہ دے رہا تھا اور عشاء پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، ورنہ جاظم شاہ اور اس کے سامنے اظہار محبت کر رہا ہو ناممکن ہے۔ اس ایک لمحے میں ہی میرے دل پر محبت دستک دے چکی تھی۔ اسی روز میں نے سوچ لیا تھا کہ جاظم شاہ کی زندگی میں تم ہی پہلی اور تم ہی آخری عورت آؤگی۔ ہاں، میں جانتا ہوں میں نے بہت ساری غلطیاں کی، تم پر غصہ کیا، مگر تمہاری زبان بھی تو بہت چلتی ہے، تم کسی کی بات سنتی کہاں ہو؟ اس لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں اپنے ہر ایک عمل کی جس وجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تمہاری بدتمیزیوں کو برداشت کروں گا۔ آج کے بعد اگر تم نے مجھے دوبارہ تم کہا تو پھر بہت بڑا پیش آؤں گا۔ نرمی سے بات کرتے آخر میں اس کا لہجہ کچھ حکمیہ ہو گیا۔ عشاء کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ اب تک اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ یقین نہیں ہو رہا تھا غرور کا پیکر جاظم شاہ مجھ جیسی ناچیز عشاء سے معافی مانگ رہا ہے۔
اور جازم شاہ کا بھی اپنی مسکراہٹ لبوں پر روک نہیں پایا۔ غلط بات جازم شاہ، کسی نہ چیز سے نہیں، اپنی بیوی سے معافی مانگ رہے، جس میں کوئی قباحت نہیں۔ دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ عشا تو جیسے اپنی ہر تکلیف کو بھول گئی۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ جازم شاہ، جس نے اپنے دادا کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، وہ میرے سامنے جھک رہا ہے۔ وہ جیسے یہ بات سمجھنے سے قاصر تھے۔ جازم شاہ کھل کر مسکرائے۔ کہتے ہیں اگر محبت چوکھٹ پر خود آ کر دستک دے تو پھر قبول کر لینی چاہیے، باقی محبت کے لیے کبھی بھی نہیں جھکنا چاہیے۔ اور کہتے ہیں محبت بھیک میں ملے تو فوراً ٹھکرانا بہتر ہے، پر میں سمجھتا ہوں محبت کرنے والوں میں سے ایک کو تو زیر ہونا ہے، مطلب کہ جھکنا ہے۔ اور محبت میں کیا میں کیا تم، اور محبت میں انا کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ محبت میں محبوب ہی سب کچھ ہونا چاہیے، پھر اگر اس کے لیے جھکنا پڑے تو بری بات نہیں، کیونکہ کچھ چیزیں جھکنے سے ملتی ہیں، جیسے رب کو راضی کرنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے، اس طرح رب کے بندوں کو بھی راضی کروانے کے لیے اپنی انا، اپنی ضد کو جھکانا پڑتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب ہر چیز جھکنے سے حاصل ہوتی ہے تو محبت کے لیے جھکنا ہی درست ترین عمل ہے۔ میں تمہیں اور تمہاری محبت کو حاصل کرنے کے لیے اس پورے جہاں کے ہر اس شخص کے سامنے اپنا وجود، اپنا آپ جھکا دیتا کہ تمہارا دامن میرے ہاتھ میں دے دے، مگر تم تو پہلے ہی میری دسترس میں تھی، ورنہ تمہارے لیے میں سب کچھ کر گزرتا۔ اس کی اتنی لمبی تفصیلی وضاحت پر عشا تو گنگ رہ گئی۔ اسے یقین نہ آیا جازم شاہ محبت کے بارے میں اتنی گہری باتیں بھی کرنا جانتا ہے۔ کتنے ہی پہر وہ بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی، پھر جیسے ہوش میں آئی۔ یہ بات تو وہ سمجھ گئی تھی کہ جاسم کی باتیں کوئی جھول نہیں ہے، بالکل سچ ہے۔ جب مجھے لگے گا کہ تمہاری عزت کرنی ہے تب کروں گی، مسکراہٹ دبائے اس نے سنجیدگی سے کہا۔ جازم نے اسے گھوری سے نوازا، جو اب اس کے سینے سے ہٹتے پیچھے ہو کر بیٹھی۔ جب تک میری پڑھائی پوری نہیں ہو جاتی میرے قریب بھٹکنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ انگلی اٹھائے اسے وارن کیا۔ جازم شاہ کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے ایک ہاتھ سے اس کی انگلی پکڑی، دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر دبوچ کر دوبارہ اپنے سینے کے قریب کیا، پھر جھک کر اس کے ماتھے پر نرمی سے لب رکھے۔ کہا نا تم میری دسترس میں ہو، تمہاری مرضی کے بنا بھی میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں۔ جازم کی آنکھوں میں شرارت تھی، مگر عشا اس کی شرارت نہ سمجھ سکی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ خفگی ابھری۔ دیکھا، تم مرد لوگ بس یہی کر سکتے ہو، بس اپنا حق لینا ہی تو آتا ہے۔ اس کے سینے پر مکہ مارتی وہ فوراً سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، مگر جازم نے مسکرا کر اسے اپنے سینے سے لگا۔ ٹھیک ہے، تمہاری بات مانوں گا، مگر ایک شرط ہے، تمہیں مجھے پہلے آپ کہنا ہوگا۔ اور عشا کا تو جیسے حلق تک کڑوا ہو گیا۔ کہا نا، جب مجھے لگے گا تمہاری عزت کرنی ہے تو آپ کہوں گی۔ تو ٹھیک ہے، جب مجھے آپ کہو گی تب میں تمہیں خود سے دور کروں گا۔ اسے اپنے سینے میں زور سے بھینچ کر جازم نے اسے خوب ڈرایا۔ واقعی وہ خوف زدہ ہوئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، دور رہو، میرا مطلب ہے آپ دور رہیں، معصومیت سے کہتے ہوئے اس نے جازم شاہ کو کہکا لگانے پر مجبور کر دی۔ کمرے کی در و دیوار میں اس کی خوبصورت ہنسی گونج اٹھی۔ عشا نہ چاہتے ہوئے بھی بلش کر گئی۔ اس نے عشا کا چہرہ سامنے کیا اور پھر اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر اپنے تشنہ لب رکھتے ہوئے اپنے لمب سے اسے معتبر کر گیا۔ عشا نے سختی سے اس کی قمیض کو سینے سے مٹھی میں بھینچ لیا۔ وہ جو خود سے عہد کر کے اس کمرے میں داخل ہوئی تھی کہ جازم شاہ کا جینا حرام کر دے گی، وہ تو کچھ ہی گھنٹوں میں اس کے سامنے بے بس ہوئی اور پگھلتی ہوئی موم کا ڈھیر بن گئی۔ اور وہ جازم شاہ جو باہر سب کے سامنے غرور اور تکبر کی چلتے پھرتے مثال تھا، وہ کچھ ہی گھنٹوں میں اس لڑکی کے سامنے جھک گیا۔ باہر رات گہری ہو رہی تھی اور چاند ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ بے شک انسان کی زندگی میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں، انسان غلطیاں کرتا ہے، لیکن اگر وقت رہتے انہیں سدھار لے تو زندگی جنت جیسی گلزار ہو جاتی ہے۔ ختم شد۔